و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اس کو سن لیجئے، نام ہے اس کا فصیح الدین حیدرآبادی۔ یہ سنیے کیا کہتا ہے۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے۔ پھر جب نبی زندہ نہیں ہے تو دوسرے امتی ہو، تم یہاں یا غوث مدد کے نعرے لگا رہے ہو، یا خواجہ مدد کر دو کے نعرے لگا رہے ہو، تم یہاں بزرگوں کو آوازیں دے رہے ہو۔ ارے یہاں تو نبی زندہ نہیں ہے جناب، اور پھر قبر میں جس کیفیت میں ہے، اول تو زندہ نہیں ہے، اور تم جس کیفیت میں بھی تصور کرو تو وہ بھی کیفیت کیسی ہے۔ مولوی جی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، شفا یعنی فائدہ۔ اتنے بے بس ہے قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی قبر میں ان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو اس امت کو کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اب ان عذابات کے لیے تم دعا مانگو گے تو کس کے ذریعے مانگو گے؟ کون سا ذریعہ ہے کہ جو رب کی رحمت کو تمہاری طرف مائل کر دے؟ ارے اقبال نے تو کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ لوح بھی تیرا تھا، قلم بھی تیری تھی، کائنات بھی تیری تھی، مگر کس کے ذریعے؟ محمد کے ذریعے۔ جب محمد کو ہٹا دیا تو ہندوستان تک تیرا نہیں ہو پا رہا ہے۔ زندہ باد، کائنات کہاں تیری ہوں گی؟ لگے رہو پھر ریلیوں میں، نعرے لگاتے رہو، لیکن اصل اگر کوئی ہے۔ لیکن پہلے والے نے کہا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، نبی مر گئے، ابو بکر کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ اچھا کیا سب انہی کا یہ عقیدہ؟ آئیے صرف ایک حدیث میں پیش کر دوں گا، صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، اور یہ کتاب بہت زیادہ محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے، بھائی سیاہ ستہ میں ہے نا، وہاں بھی تو اس کے بغیر ڈکار نہیں لیتے، کہتے سیاہ ستہ کی حدیث دکھاؤ۔ یہ لو بیٹے سیاہ ستہ کی حدیث ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ لو۔ سنن ابن ماجہ چھپی بھی تمہارے ہی ہاں سے، ہم نے نہیں چھاپا ہے، سعودیہ میں دارالسلام سے چھپی بھی ہے، جو اصل نسخہ ہے میرے پاس۔ کتاب الجنائز کے اندر امام ابن ماجہ حدیث لائے ہیں، باب کا نام ہے ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کی وفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا بیان۔ حدیث نمبر 1637، حدیث نمبر ابن ماجہ کی 1637۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں ان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، صحابی رسول ابو درداء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، آقا نے کہا لوگوں جمعے کے دن مجھ پر خوب خوب کثرت کے ساتھ درود پڑھو، جمعے کے دن درود میں کثرت کرو۔ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تشہد الملائکہ، اس لیے کہ جمعے کا وہ دن ہے کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام دنوں میں تو فرشتے کتنے آتے ہیں؟ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000۔ وابیو جی سے پوچھو جب محمد قبر میں ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ فرشتے آتے کائی کے لیے؟ واہ بے شک، آقا ہے تبھی تو آتے ہیں نا۔ اور 70,000 صبح اور 70,000 شام، امام دارمی نے لکھا ہے اس کو اپنی سنن میں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ایک بار آتا ہے قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا، اتنے فرشتے اللہ کے۔ آقا نے کہا جمعے کے دن وہ کثرت سے آتے ہیں، تعداد دگنی ہو جاتی ہے، اس لیے جمعے کے دن مجھ پر خوب درود شریف پڑھو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، اور کہا تم میں سے جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا رہتا ہے، وہ درود میں سماعت کرتا رہتا ہوں حتیٰ کہ پڑھنے والا خود خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاموش ہو گیا درود آنا مجھ تک بند ہو جاتا ہے، مگر جب تک وہ پڑھتا ہے تب تک میں وہ درود سنتا رہتا ہوں، مجھ تک وہ درود پہنچایا جاتا رہتا ہے۔ اب یہ حضور جب یہ حدیث بیان کر رہے تو حضور حیات ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، جماعت صحابہ سے کہہ رہے ہیں جمعے کو فرشتے آتے ہیں، تمہارا درود میں سنتا ہوں، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حیات ہے نا صحابہ، رسول اللہ حیات ہے نا اس وقت جب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں صحابی نے ہم پر کیا احسان کیا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں قال قلت بعد الموت،
تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ابھی آپ حیات ہے تو سنتے ہیں نا, کیا وصال کے بعد بھی بہت خوب موت کے بعد بھی درود سنیں گے؟ آپ موت کے بعد بھی درود پہنچایا جائیں گا, آپ کے انتقال کے بعد بھی فرشتے ملاقات کے لیے آئیں گے, تو کیا جمعے کو ہم موت کے بعد بھی درود پڑھیں؟ قالا بعد الموت, کہا ہاں ہاں موت کے بعد بھی میں تمہارا درود سنوں گا. اور کیوں سنوں گا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تقول ازاد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق, کہا اس لیے کہ زمین پر بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے, فنبی اللہ حی, اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے, اور زندہ ہی نہیں ہوتا یرزق, رزق بھی اس کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, رزق بھی کھاتا ہے. بہت خوب, سبحان اللہ. تو ان بدبختوں کو مانے ہم کہ نبی کو مانے؟ اور پھر ایک محدث نے لکھا ہے کہ تم یہ کہہ ختم کر دو بات کہ ابن ماجہ نے لکھا ہم نہیں مانتے, ہو سکتا حدیث ضعیف ہو, تمہاری ضعیف کی بھی ٹانگ توڑنا میں آتا ہے. اس کو امام منذری لائے ہیں اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں. یہ سب امام ہے, یہ بریلیوں کے کوئی مولوی نہیں ہے کہ جن کو یہ کہہ کر آپ اہمیت گھٹا دیں گے کہ بریلی کے مولوی. جی نہیں, یہ وہ محدثین ہیں جن کو تمہارا باپ بھی مانتا ہے, تمہارے دادا بھی مانتے ہیں, تمہارے پردادا بھی مانتے ہیں, کئی صدیاں اور کئی سو سال پہلے کے محدثین ہیں. امام منذری لائے ترغیب میں حدیث نمبر 2599, اور امام منذری کہتے ہیں کہ امام ابن ماجہ کی حدیث سند کے اعتبار سے جید سند رکھتی ہے, اس کی سند جید ہے. امام مناوی فیض القدیر میں لائے جلد نمبر 2 صفحہ 87 پر, اور کہتے ہیں کہ امام تمیری فرماتے ہیں اس حدیث کے رجال ثقہ ہے, سبحان اللہ, سب صحیح راوی ہے, اس کا کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے. حضرت امام اجلونی اس کو اپنی کتاب کشف الخفا میں لائے جلد 1 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 501, اور امام اجلونی فرماتے یہ حدیث حسن ہے. حضرت امام تقی الدین سبکی لائے ہیں اس کو شفاء السقام کے اندر صفحہ 175 پر, اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام سیوطی لاتے ہیں اس کو الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 1403 پر. حضرت امام محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی صاحب مشکات, جنہوں نے مشکات حدیث کی مشہور کتاب لکھی, مشکات میں حدیث لاتے ہیں حدیث نمبر 1366, اور اس مشکات کا حاشیہ ان کا بہت بڑا علامہ ناصر الدین البانی لکھتا ہے. ناصر الدین البانی حاشیے میں کہتا ہے کہ اس حدیث کے رجال ثقہ ہے, سبحان رجالہ اللہ. الثقات کہا اس نے. امام ابن حجر المکی اس کو اپنی کتاب الجوہر المنظم کے اندر لائے صفحہ 150 میں. ملا علی قاری اس کو مرقات شرح مشکات پہ لائے اس حدیث کو, اور ملا علی قاری اس حدیث کو لکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی سند بڑی اعلیٰ درجے کی ہے, اس کی سند حسن ہے, اور کہتے ہیں اس طرح اسی متن کی حدیث, یعنی یہی مضمون ہے, حدیث یہی ہے, اس کی کئی سندوں سے یہ حدیث آئی, اور ساری سندوں کی صحت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کی سند ہے. سبحان اللہ. اس کو ابن کثیر بھی لائے ہیں صاحب اپنی تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 515 کے اوپر, اور ابن قیم جوزی ان کے فرقے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, جلاء الافہام کے اندر بھی وہ لائے ہیں صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 62 کے تحت. میں نے جواب بھی دے دیا, اعتراض بھی بتا دیا کہ کس طرح اعتقاد کو کمزور کیا گیا.